السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادیہ راجپوت اور آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے ایک ایسے کیس کے بارے میں جو نہ صرف میڈیا بلکہ عوام میں بھی شدید سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں ماڈل اور اداکارہ حمیرہ اصغر کی پراسرار موت کے بارے میں۔ اس کیس کی فائنل میڈیکو لیگل رپورٹ سامنے آ چکی ہے اور اس میں کچھ ایسے انکشافات ہیں جو اس معاملے کو مزید پیچیدہ اور خوفناک بنا رہے ہیں۔ حمیرہ اصغر کے کپڑوں پر خون کے دھبے پائے گئے ہیں، خاص طور پر ان کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پر، لیکن جب ان خون کے نمونوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا تو ان میں اتنا ہیومن ڈی این اے موجود نہیں تھا کہ کوئی واضح نتیجہ اخذ کیا جا سکے۔ سب سے ہولناک انکشاف یہ ہے کہ تشویش کاروں کو صرف ہڈیاں ملی ہیں، کوئی اہم اعضاء، کوئی نرم بافتیں موجود نہیں تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فورینسک ماہرین موت کی اصل وجہ جاننے میں ناکام رہے، کیونکہ بغیر اعضاء کے یہ بتانا ممکن نہیں کہ حمیرہ کی موت کیسے ہوئی۔ یہ انکشافات کئی نئے سوالات کو جنم دے رہے ہیں۔ آخر حمیرہ اصغر کے جسم اس حال میں کیوں اور کیسے ملا اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں؟ خون کے دھبے کس کے تھے؟ کیا وہ صرف حمیرہ کے تھے یا کسی اور شخص کے بھی تھے؟ اگر ڈی این اے ناکافی تھا تو پھر اصل حقیقت کیسے سامنے آئے گی؟ یہ سوالات عوام کے ذہنوں میں ایک بڑا خلا چھوڑ رہے ہیں اور معاملے کو مزید پراسرار بنا رہے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق اس کیس کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ پاکستان میں قومی سطح پر کوئی ڈی این اے اور بلڈ ڈیٹا بینک موجود نہیں۔ اگر ایسا سسٹم ہوتا تو خون کے دھبوں کو فوراً کسی شناخت سے ملا کر پتہ لگایا جا سکتا تھا اور شاید آج پولیس کو تفتیش میں زیادہ مضبوط ثبوت مل جاتے۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر اس کیس پر شدید بحث جاری ہے۔ کچھ لوگ اسے ایک سازش قرار دے رہے ہیں اور کچھ اسے قتل کا نام دے رہے ہیں، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ قدرتی موت یا حادثہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ کوئی واضح شواہد نہیں مل رہے اس لیے ہر قیاس آرائی مزید الجھن پیدا کر رہی ہے۔ یہ کیس ہمارے معاشرتی اور قانونی نظام کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیا ہمارے فورینسک ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ بڑے بڑے کیسز کو سائنسی بنیادوں پر حل کر سکیں؟ کیا ہمیں ایک قومی ڈی این اے ڈیٹا بیس بنانے کی ضرورت نہیں تاکہ آئندہ ایسے معاملات میں تحقیقات رک نہ جائیں؟ یہ وہ سوال ہیں جو نہ صرف اس کیس بلکہ مستقبل کے دیگر کیسز کے لیے بھی اہم ہیں۔ ناظرین، حمیرہ اصغر کی پراسرار موت اور اس کی فائنل رپورٹ کے معاملے کو بند نہیں کیا جا رہا بلکہ مزید کھول دیا گیا ہے۔ سچ کیا ہے یہ شاید آنے والے دنوں میں تفتیش بتائے گی، لیکن فی الحال یہ کیس ہمارے سامنے ایک بڑا سبق چھوڑ گیا ہے کہ جب تک ہمارے سسٹمز مضبوط نہیں ہوں گے سچ تک پہنچنا مشکل رہے گا۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل DTVNN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور دیکھتے رہیں ہمارے چینلز DTVNN، دیسی ٹی وی USA اور دیسی اردو ٹی وی۔ Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130-plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.